ایک حدیث میں ارشاد ہے، دعا کی حقیقت اپنی حاجتوں کو بلند بارگاہ میں پیش کرنا، پر جتنی بلند وہ بارگاہ ہے اتنا ہی دعا کے وقت دل کو متوجہ کرنا چاہیے اور یقین و اذعان کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بہت سخی اور کریم ہے، اپنے بندوں پر رحیم ہے، زمین و آسمان کے خزانے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ: دعا مانگنے والا باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، پالتی مار کر ہرگز نہ بیٹھے، اس لیے کہ یہ سخت بیت بھی ہے مگر مجبوری میں اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا دھیان جما کر دعا مانگے، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کر سب سے پہلے درود شریف پڑھے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دعا بغیر درود شریف کے مانگی جاتی ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کی تعریف و توصیف میں جتنے عمدہ کلمات کہہ سکتا ہو کہہ ڈالے۔ اس کے بعد اسم اعظم اور اسماء حسنہ جن کے متعلق حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ان کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں کی جائے گی، ان اسماء میں سے ایک دو یا زائد کہہ کر دعا کے الفاظ ادا کرے، اپنی حاجت کو احکم الحاکمین ارحم الراحمین ذات خداوندی کے سامنے پیش کرے، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعا کو قبول کرائے اور دعا میں سب کچھ مانگ لینے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھے۔ حضور اقدس جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعا مانگنا سب سے زیادہ افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کی قبولیت کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، یعنی اے اللہ میری ساری مصیبتیں اور تکلیفیں سید الابرار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دور فرما دے۔ دعا کی قبولیت میں اوقات اور مقامات دعا کو بھی کافی دخل ہے، مثلاً عرفہ کا دن اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ، ہفتہ میں جمعہ کا دن اور رات کی ساعتوں میں سحر کا وقت دعا مانگ لینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لے اور اس پر پورا یقین کرے کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر دعا کی قبولیت کے اثرات نظر نہ آئیں تو تنگ اور رنجیدہ نہ ہو، برابر مانگتا رہے اور یہ خیال کرے کہ اب دعا قبول نہ ہونے میں کوئی بہتری مقدر ہے اور آخرت میں اس کا بہت بڑا ذخیرہ ثواب ملے گا۔ چلو اب دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، الف لام میم، نہیں ہے کوئی معبود لیکن وہ قائم رہنے والا ہے، آمین، اور اس کے سامنے منہ نیچے ہو جائیں گے، بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر تیری پاک ذات، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اے اکیلے بے نیاز جو نہ کسی کا باپ ہے اور نہ جس کا کوئی باپ اور نہ جس کا کوئی کنبہ برادری والا، اے ارحم الراحمین ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، اور اب اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے، بے شک اے ہمارے رب ہماری سب انسانوں کی بخشش فرما اور توبہ قبول فرما، آمین، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اے رب بخش دے، اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، آمین، اور تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما، بے شک تو ہی بڑا عزت والا اور سخی ہے، بے شک اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا کریم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں بھی معاف فرما۔ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنی دین کی طرف جما دے، اے اللہ بے شک ہمارے دل، ہماری پیشانیاں اور ہمارے اعضاء تیرے قبضے میں ہیں، آمین، تو نے ہمیں ان پر اختیار نہیں دیا، جب تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے تو تو ہی ہمارا مددگار بن جا، آمین، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، آمین، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، آمین، اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جن کی محبت تیرے نزدیک ہمیں نفع دے، آمین،
اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، ہم تیری ہی رحمت کے ذریعہ فریاد چاہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں اور توبہ کی قبولیت مانگتے ہیں۔ بے شک اور توبہ کی قبولیت مانگتے ہیں، ہمارے تمام حالات کو درست فرما دے، آمین۔ اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہماری اپنے نفسوں کے حوالے نہ فرما، اس لیے کہ اگر تو نے ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے کیا تو ہم کو کمی کوتاہی اور گناہ و خطا کے حوالے کر دے گا۔ اے اللہ وہ کام آسان ہے، بے شک اے اللہ وہ کام آسان ہے جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے تو مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر حلیم کریم اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں کا جو مغفرت کو ضروری کر دیں اور ہر بھلائی میں اپنا حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، ہمارا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی رنج دور کیے بغیر اور کوئی حاجت جو تجھے پسند ہو پوری کیے بغیر نہ چھوڑ، آمین۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، آمین۔ اور ہمیں ہماری اپنی نگاہ میں اپنے لیے ذلیل کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں ہمیں عزت دے، اور بری عادتوں سے بچا اور اچھی عادتوں پر جما دے اور سیدھے راستے پر قائم رکھ، آمین۔ اور ہمارے دشمنوں اپنے اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، آمین۔ اور ہمارے مضر مقابل کی مدد نہ فرما، اے اللہ ہمارے لیے مفید تدبیر فرما اور ہمارے حق میں مضر اور نقصان دینے والی تدبیر نہ فرما، اے اللہ ہمیں بڑھا اور ہمیں کم نہ کر، آمین۔ اور ایسوں کو ہم پہ غلبہ نہ دے جو ہم پر ترس نہ کھائیں، اے اللہ اسلام کے لیے ہمیں ایمان کی محبت دے اور اسے ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اور کفر اور فسق و فجور سے ہمیں نفرت دے، آمین۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں کر دے، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں کر دے، آمین۔ اے اللہ ہماری مسجد مدرسوں کی اے اللہ ہر آفت ہر مصیبت سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی اللہ ہر بلا ہر آفت مصیبت سے حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ ہمارے دیوبند مدرسے کی اے اللہ ہمارے مرکز نظام الدین کی اللہ جہاں جہاں دنیا میں اللہ دین کے دائی بیٹھے ہوئے اللہ تو سب کی ہر بلا ہر آفت مصیبت سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بستی میں اللہ تمام مسلمان جہاں جہاں دنیا میں پریشان حال ہیں اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اللہ خاص طور سے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ اس کی سب پریشانیوں کو ختم فرما، آمین۔ اے اللہ قیامت والا دن آنے والا ہے، اللہ قیامت کے دن سے سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اللہ ہم سمندر کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ صرف تیری رحمت کا آسرا ہے اللہ، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کھائے اللہ ہم ٹوٹے پانے والوں میں ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، اللہ تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کے ہمیں نکال لے، آمین۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جتنے گناہ ہم نے اللہ دن کے اجالے میں کیے ہیں اللہ یا رات کے اندھیرے میں کیے ہیں اللہ یا کھلم کھلے کیے ہیں اللہ تو سب کو معاف فرما دے، تو رحیم ہے یا اللہ تو کریم ہے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، آمین۔ اللہ تیرے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعا مانگی ہے اللہ ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے، اللہ جن چیزوں سے فنا چاہیے ہم بھی فنا چاہتے ہیں، اللہ اس مختصر سی دعا ہے قبول فرمائے، اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے بھی قبول فرمائے، اللہ اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔